جو آگ برس رہی ہے ملک کے اندر، اس پر اگر پیار و محبت کا پانی نہیں چھڑکا جائے گا تو آگ ختم نہیں ہوگی۔ چاہے کسی کی طرف سے بھی یہ پیغام ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت کو بنیاد بنا کر کے ملک کے اندر سیاست کرنا، یہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے اور اپنے ملک کو برباد کرنا ہے۔ ہمیں ملک سے محبت ہے، ہم نے ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ ہم اس ملک کے اندر اس نفرت کے مقابلے میں پیار و محبت کا سبق دینا چاہتے ہیں اور اسی چیز کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں۔ مولانا جوہر یونیورسٹی جو رامپور کی ہے اس کو بلڈوز کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہمیشہ یہ آروپ لگاتا ہے کہ مسلم قوم کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بلڈوزر کارروائی ہوتی ہے تو اس میں مسجدوں کو، درگاہوں کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے سر؟ نہیں، میں نے ایک بات کہی کہ آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ ملک کے اندر مسلم کی مخالفت یہ بہت پہلے سے چل رہی تھی۔ اس وقت جو فرقہ پرستی ہے ملک کے اندر، وہ مسلمان کی مخالفت اور مسلمان کے دین اور دھرم اور اسلام کی مخالفت دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے اسلام کا مرکز وہ سمجھتے ہیں مسجد سے اذان دی جاتی ہے، حالانکہ وہ جاہل ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اذان کا معنی کیا ہے۔ ہر لفظ اللہ اکبر، وہ بھی کہتے ہیں کہ اوم سب سے بڑا ہے، ہم وہی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اوم ایک ہے، دو اوم نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک ہے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اوم ایشور ایک ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ جو شخص یہ پیغام لے کر آیا ہے، ہمیں جس نے بتایا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ آؤ، خیر کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، اللہ کی یہ اذان کا مطلب ہے۔ اگر وہ جانتے کہ اذان کہتے کس کو ہیں، وہ اذان کی مخالفت نہ کرتے۔ یہی چیز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ساری دنیا کو یہ بتائے کہ اسلام ہے کیا چیز، اور اسلام اوپر سے لے کر نیچے تک خیر اور محبت اور پیار کا پیغام دینے والا ملک ہے، وہ مذہب ہے۔ اس لیے یہی ہم پیغام دیتے ہیں کہ انہیں پیار و محبت کا مذہبی اپنے پیار و محبت کے مذہب کو کی ترویج اور اشاعت کرنی چاہیے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا تصور غلط ہے، صحیح تصور اسلام کا یہ۔ سر رامپور میں بلڈوزر کارروائی ہو رہی ہے، یونیورسٹی پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، چل سکتا ہے ایسی بات ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ سیاسی مسئلہ ہے۔ آدم خان ایک سیاسی آدمی ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے ضرور۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے نام پر وہ یونیورسٹی ہے وہ بہت بڑا ملک کا ستمدر سینانی ہے۔ جو جانتے نہیں ہیں تاریخ کو، وہ ان کی زندگی سے ناواقف ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کے اوپر جو یونیورسٹی ہی، اس یونیورسٹی کو زندہ رہنا چاہیے، کامیابی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی چیز غلطی کی ہے بھی، مان لیجیے پہلے تو سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ ہو، اس کے بعد یہ سمجھنا کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ آپ اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیجیے، وہ اس جرمانے کو کریں گے۔ یہ جرمانہ عائد کرنا یہ بھی گورنمنٹ کا ایک قانون ہے۔ اگر کسی نے اپنے مکان یا کسی بلڈنگ یا کسی عمارت کے کو غیر قانونی طریقے پر بنایا ہے تو اس کا صرف ایک سبب یہی نہیں ہے کہ آپ اسے گرا دیں، جبکہ ہزاروں لڑکے اس کے اندر پڑھتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنے قانون کی آپ حفاظت کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر جرمانہ عائد کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ کہہ کر کے 38 عمارتوں کو ہزاروں کروڑ کے روپے سے بنی ہوئی اس کو گرا دیں، یہ غلط ہے۔ وہی فرقہ پرستی ہے، کوئی نفرت کی سیاست۔